اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب الکہف کا واقعہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ اصحاب الکہف کے واقعے میں بہت سے اسباق چھپے ہوئے ہیں۔ تو چند اصحاب تھے کہ چند آدمی تھے جو نوجوان تھے۔ انہوں نے کیا تھا کہ وہ جس زمانے میں موجود تھے اس زمانے میں برائیاں، بدیاں، گناہ بہت زیادہ تھا، اور لوگوں کے عقائد جو تھے وہ بھی شرکیہ عقائد تھے۔ لوگ جھوٹے معبودان باطلا کی پوجا کرتے تھے، اور اس طرح کے ان کے عقائد تھے۔ جو بادشاہ تھا اس وقت کا، اس کے بھی اسی طرح کے غلط عقائد تھے، اور اگر کوئی ان عقائد سے روگردانی اختیار کرتا تو ظاہر ہے پھر وہ بادشاہ جو ہے اسے سزا دیتا۔ تو یہ چند نوجوان تھے جو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور شرک نہیں کرتے تھے۔ تو پھر کیا ہوا کہ ان نوجوانوں نے بادشاہ کے شر سے اور لوگوں کی بری صحبت سے اور لوگوں کی بری نظر سے، یعنی چونکہ لوگ اب غلط عقائد پر قائم ہیں تو وہ اچھے عقائد رکھنے والوں کو بری نظر سے دیکھیں گے، اور جب بری نظر سے دیکھیں گے، حسد کریں گے، دشمنی کریں گے، تو 100 مسائل پیدا ہو سکتے ہیں پھر نوجوانوں کے لیے۔ تو ان نوجوانوں نے پھر کیا کیا کہ بادشاہ کے شر سے بچنے کے لیے، لوگوں کے شر سے، لوگوں کی بری صحبت سے بچنے کے لیے، اور کیا کیا کہ وہ اپنی جان اور اپنا ایمان بچا کر کسی غار میں جا کر چھپ گئے۔ تو اس سے ایک تو پہلا سبق یہ ملا کہ اپنی جان کو بچانا چاہیے، اور اگر ہو سکتا ہے تو اپنی جان بچا لینی چاہیے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ظالم جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بولتے ہیں، اور اگر انہیں سزا دی جائے تب بھی وہ بولتے ہیں، وہ نہیں مطلب حق کے بیان سے باز نہیں آتے۔ تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، تاریخ میں ایسے بھی ہمیں لوگ ملتے ہیں۔ تو یہ بھی جہاد ہوتا ہے، کلمہ حق کہنا یہ بھی جہاد ہے، اور یہ بھی جہاد ہے کہ انسان کسی جابر بادشاہ سے یا ظالموں سے چھپ جائے، اپنی جان کو بچائے، ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر جائے، ایک مکان سے دوسرے مکان پر، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جا کر چھپ جائے، ہجرت کر جائے، یہ بھی اللہ کی راہ میں جہاد ہوتا ہے۔ تو یہ بھی، اس کے بھی واقعات ہمیں ملتے ہیں دین میں۔ تو اب انہوں نے کون سا رستہ اختیار کیا؟ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو ہے نا چھپنے کا رستہ اختیار کیا، اپنی جان کو بچایا، اپنے ایمان کو بچایا۔ تو اب یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کے پاس آپشن نہ ہوتی چھپنے کی، بھاگنے کی، بھاگنے سے مراد میری کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی نیگیٹو سینس میں بات کر رہا ہوں، اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنا، چھپ جانا، یہ اصحاب الکہف کے واقعے سے یہ ثابت ہے کہ یہ اللہ کی نظر میں ایک بڑی فضیلت کی بات ہے کہ انسان، کیونکہ انسان کی جو وجود ہے یہ اللہ کی امانت ہے، تو اس امانت کی حفاظت کرنی ہے۔ ہم نے شریروں کے شر سے خود کو بچانا ہے جسمانی طور پر، ٹھیک ہے، بری صحبت سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو اگر تو ممکن ہو سکتا ہے تو انسان اپنے آپ کو بچائے، چھپ کر رہے شریروں کے شر سے، ان کی نظر سے، اور اگر ممکن نہیں ہو سکتا تو پھر اس صورت میں ظاہر ہے کہ جیسے کہ قرآن میں بھی آیت ہے کہ جو جہاد کے لیے، جنگ کر رہے ہیں جو مسلمان مومنین، اگر وہ کافروں سے پیٹ پھیر کر بھاگیں گے تو پھر ان کے لیے جہنم ہے، ان کے لیے سزا ہے، اللہ کی طرف سے ناراضگی ہے۔ تو جب جہاد کا وقت آئے، جنگ کا موقع آئے، جہاں پر پلٹنے کا کوئی چانس نہ ہو، آپشن نہ ہو، ہاں اس صورت میں پلٹنا کہ آپ ایک اسٹریٹجی چینج کر رہے ہو، وہ تو ایک الگ چیز ہے، وہ تو جائز ہے، لیکن مطلب ایک ایسے بزدلی سے بھاگنا کہ بھئی ہمیں تو اب مقابلہ کرنے کی ہمت ہی نہیں ہے، تو اب وہ تو ہم پر غالب آ گئے ہیں، تو لہٰذا اب ہم اپنی جان بچائیں، نہیں، وہاں پہ جان اس لیے نہیں بچانی کیونکہ ایک جنگ کا ماحول ہے، بہت سارے مومنین آپ کے ساتھ، یعنی ایک جنگ ہو رہی ہے،
باقاعدہ اعلان جنگ ہو چکا ہے، جنگ ہو رہی ہے، اور وہاں پہ پھر ظاہر ہے پھر وہاں پہ پھر پیٹھ نہیں دکھانی، وہاں پہ پھر لازمی لڑائی کرنی ہے، جنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ صحابہ کرام کی سنت سے ثابت ہے۔ لیکن اگر سچویشن جنگ کی نہیں ہے، جنگ کی نہیں ہے بلکہ جنگ ہونے کا احتمال موجود ہے، خدشہ موجود ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ انسان جو مومنین ہوتے ہیں، اب یہ جو اصحاب الکہف ہیں یہ بھی مومنین تھے نا، اللہ پر ایمان لائے تھے، تو اب انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے پاس تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم جنگ میں ان پر غالب آ سکیں گے، کیونکہ یہ بادشاہ وقت ہے، اس کے پاس بڑی فوج ہے، بڑے ہتھیار ہیں، یہ تو ہمیں قید کر دے گا، سزا دے دے گا، تو ہم تو اس کے سامنے جنگی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے غالب نہیں آ سکتے، مقابلہ نہیں کر سکتے، تو کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے یہ سوچا کہ بہتر یہ ہے کہ اللہ نے یہ ہمیں جسم دیا، یہ زندگی دی، یہ اللہ کی امانت ہے، اور یہ تو جاہل سا بادشاہ ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے اصل عقائد کیا ہے، صحیح عقیدہ کیا ہے، تو اب اس کے ساتھ ہم نہ بحث کر سکتے ہیں، نہ یہ ہماری بات سنے گا، نہ ہماری بات کا اس کے سامنے کوئی وزن ہے، ہم بولیں گے بھی تو اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ کوئی مانے بھی یہ بات، اور نہ ہم اس پر جسمانی اعتبار سے غالب آ سکتے۔ تو انہوں نے حکمت عملی کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے، اور چلے گئے، اپنی جان کو بچایا، اپنے ایمان کو بچایا، اور کسی غار میں جا کر چھپ گئے۔ تو یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ جہاں پر اگر آپ کے پاس ایسے وسائل موجود ہیں کہ آپ ظالموں سے لڑ سکتے ہو، جیسے کہ حدیث ہے کہ اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو تم ظلم کو اپنے ہاتھ سے روکو، یعنی اگر آپ کے پاس اختیار ہے، آپ با اختیار انسان ہو، آپ کے پاس طاقت ہے، وسائل ہیں، قانون ہے، قانون کا سہارا لے کر آپ ایک ظلم کو روک سکتے ہو تو آپ روکو، بالکل روکو۔ اس کا اطلاق مطلب یہ ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں پر ہوتا ہے، حکومت پر ہوتا ہے، گھر کے سربراہ پر ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں میں بھی اگر کوئی ایسی شرارت دیکھ رہے تو اپنے ہاتھ سے روکے، جبراً ان کو روکے ظلم سے، برائیوں سے، ٹھیک ہے نا۔ تو جہاں پہ بھی انسان کے پاس اختیار ہے تو وہ اسے روک سکتا ہے تو روکے، اگر وہ نہیں روک سکتا تو پھر ان کے خلاف بولے، زبان سے بولے، اور کہے، تبلیغ کرے کہ بھئی آپ یہ لوگ غلط کر رہے ہو، ظلم نہ کرو، ٹھیک ہے نا، جبر نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ اگر بول بھی نہیں سکتا، اس کو خیال ہے کہ اگر میں بولوں گا بھی تو میرے لیے فتنہ بن جائے گا، میرے لیے یہ لوگ دشمن، میری جان کے دشمن بن جائیں گے، تو پھر وہاں پہ پھر یہ کرے کہ دل میں ہی اس کو برا سمجھے، تو یہ بھی ایمان ہے۔ تو یہ ڈیفرنٹ سچویشنز ہوتی ہیں جہاں پر جو سچویشن حکمت عملی اور مصلحت کے لحاظ سے جو ہے نا مناسب ہو تو وہ انسان اختیار کرتا ہے۔ تو جنگ کے ماحول میں جیسے کہ میں نے بتایا، اب جنگ ہو رہی ہے، وہاں پر پیٹھ نہیں دکھانی چاہیے، وہاں پہ یا مرنا چاہیے یا مارنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ آپ پر کافروں نے حملہ کیا ہے، ظالموں نے حملہ کیا ہے، آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اب وہاں پر آپ نے پیٹھ نہیں دکھانی، وہاں پہ یا تو آپ نے ان کو مار کے چھوڑنا ہے، یعنی ان سے مقابلہ کرنا ہے، ڈیفینسو وار کرنی ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، اور جواباً ظاہر ہے ان پر حملہ کرنا ہے کیونکہ وہ آپ کو مارنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ ان کو نہیں مارو گے وہ آپ کو مار دیں گے، تو وہاں پہ پھر ظاہر ہے آپ نے فائٹنگ کرنی ہے، وہاں پہ پیٹھ نہیں دکھانی۔ لیکن اگر جنگ کا ماحول نہیں ہے، سچویشن ایسی نہیں ہے، اور حالات اس طرح کے ہیں جیسے کہ اصحاب الکہف کے حالات ہیں کہ لوگ ہر طرف بدعات پھیلی ہوئی ہیں، برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، بدعقیدگی پھیلی ہوئی ہے، پھر کہ آپس میں لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں، جنگ و جدال کا ماحول ہے، تو اس میں پھر کیا ہے کہ اور جو حکومت ہے وہ بھی غلط ہے، ان کے بھی عقیدے غلط ہیں، تو آپ کس سے مطلب آپ اگر بولیں گے یا آپ یہ ہے کہ ان کے سامنا کریں گے ایسے لوگوں کا تو وہ پھر آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور وہ چاہتے بھی یہ ہیں کہ آپ کے عقیدے یہ والے آپ نہ رکھو جو صحیح عقیدے، غلط عقیدے ہماری طرح رکھو، تو اب وہاں پہ آپ مجبور ہو گئے ہو جیسے کہ اصحاب الکہف ہیں۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ بہتری اسی میں ہے، حکمت اسی میں ہے کہ اپنی جان کو بچایا جائے، کیونکہ یہ جان تو اللہ کی امانت ہے، ٹھیک ہے نا، تو جان کی حفاظت کرنی چاہیے، اور پھر اپنے ایمان کی بھی حفاظت وہ تو ہے ہی ہے، وہ تو اگر چاہے یہ لوگ ہمیں مار بھی دیں تب بھی ہم نے کلمہ حق بولنا ہے، وہ تو ایمان کی تو حفاظت ابھی بھی ہے، لیکن ہم نے جان کو بھی بچانا ہے کیونکہ جان اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، امانت ہے۔ جیسا کہ
قرآن شریف میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ کہہ دو کہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا زندہ رہنا اور میری موت، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے، کسی انسان کے لیے نہیں ہے۔ تو جب اللہ کے لیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، فتنہ والی چیزوں سے بچ کے رہو، اپنے آپ کو بری چیزوں سے بچا کے رکھو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جب فتنے ہر طرف پھیل جائیں گے، ٹھیک ہے نا، بارش کی طرح فتنے نازل ہوں گے، ہر طرف ہر گھر میں فتنے ہوں گے۔ تو وہاں پہ پھر کیا ہوگا کہ وہاں پر بہترین انسان وہ ہے کہ جو اپنے ایمان کو، اپنی جان کو بچائے، اپنے آپ کو بچائے، ان فتنوں کی جگہوں سے کسی پہاڑ پر چڑھ جائے اپنی بکریاں لے کر اور انہی کے دودھ پر گزارا کرے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ وہ گھر میں بیٹھ جائے، وہ گھر میں بیٹھ جائے، چھپ جائے، یعنی کہ گھر میں بیٹھ جائے اور لوگوں سے تعلق نہ رکھے۔ یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، ظاہر ہے الفاظ تو حدیث کے اس طرح کے نہیں ہیں، لیکن جو حدیث کا جو مفہوم اور مطلب ہے وہ یہ ہے کہ گھر میں بیٹھ جائیں، گھر میں بیٹھ جاؤ اور لوگوں سے تعلق نہ رکھو، اپنے یعنی کہ ان سے دوری اختیار کر لو، کیونکہ باہر ہر طرف لوگوں میں فتنے پھیلے ہوئے ہیں، بدعقیدگی پھیلی ہوئی ہے، تو اپنے ایمان کو یوں بچانا ہے۔ تو اسی طرح قرآن میں ہے کونوا مع الصادقین، صادقین کی صحبت اختیار کرو۔ تو اسلام کی تعلیم ہی یہ ہے کہ برے لوگوں سے بچنا ہے، شریروں سے بچنا ہے، بد عقیدہ اور مشرک اور بد عمل لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ان کی صحبت اختیار نہیں کرنی، ان کی مجلس اختیار نہیں کرنی، ظالموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا اسلام کی یہ تعلیم ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ہیں یہ تو ہر زمانے میں موجود ہوتی ہیں مومنوں کے ساتھ۔ جب بھی کوئی نبی آتا ہے اس کی یہی شریعت ہوتی ہے، وہ یہی تعلیم ہوتی ہے جو اسلام کی تعلیم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تھوڑی بہت باتوں میں تھوڑا سا حالات کے اعتبار سے فرق ہوگا، لیکن اصولی تعلیم اور بنیادی تعلیم وہی ہوتی ہے جو اسلام کی تعلیم ہے۔ تو اس وقت اصحاب الکہف جو تھے انہوں نے بھی یہی دیکھا کہ اب جو ہے نا مصلحت وقت اور حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ ہمیں اپنی جان بچانی چاہیے اور اپنی ایمان کو بچانا چاہیے۔ ان لوگوں کے ساتھ رہ کر ہماری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے اور ایمان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ لوگ بری صحبت ہے، برے عقیدے ہیں ان کے، ٹھیک ہے، ہماری بات کوئی سنتا نہیں۔ تو انہوں نے وہاں سے ہجرت کی اور وہ جا کر ایک غار میں انہوں نے پناہ لے لی، ٹھیک ہے نا، برے لوگوں کی نظروں سے چھپ گئے، بری نظروں سے اپنے آپ کو چھپا لیا۔ اب یہ ہے کہ انہوں نے ہجرت کی، تو قرآن میں ہے کہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا میں بھی جو ہے نا اسے اچھی جگہ عطا فرماتا ہے۔ آخرت میں تو بہت بڑا اجر ہے ہی، وہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے دنیا میں وسعت دی جاتی ہے، اسے دنیا میں بھی اچھی جگہ دی جاتی ہے جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے۔ تو اب انہوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کی، اپنی جان کو بچایا، اپنے وجود کو بچایا، اپنی زندگی کو بچایا جو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اپنے ایمان کی بھی حفاظت کی، بری صحبت سے، برے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کی، غار میں پناہ لے لی۔ اور پھر جب پناہ لے لی تو پھر ان کا اللہ پر ایمان تھا، یقین تھا کہ ہم نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے، اب اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا۔ تو انہوں نے دعا بھی مانگی کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی جناب سے رحمت عطا فرما اور ہمیں ہمارے معاملے میں رستہ عطا فرما۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت نازل فرمائی، ان کی مدد فرمائی، اور اب غار میں ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں 300 سال کے لیے سلا دیا، ٹھیک ہے، ان پر نیند مسلط کر دی اور وہ 300 سال کے لیے آرام کی نیند سو گئے۔ ہر قسم کی ٹینشن سے، مصیبت سے، پریشانی سے انہیں چھٹکارا مل گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر خاص فضل فرمایا، خاص فضل فرمایا۔ انہیں کسی روٹی پانی کی ضرورت نہ رہی، جب وہ سو گئے تو انہیں رزق کی ضرورت نہ رہی کہ کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، ہماری جو دیگر
انسانی بشری ضروریات ہوتی ہیں وہ کیسے پوری ہوں گی، ٹھیک ہے نا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا فضل ان پر نازل فرمایا کہ وہ غار کے اندر ہی رہے، اور 300 سال تک اللہ تعالیٰ نے انہیں نیند میں سلا دیا، ٹھیک ہے، نیند ان پر مسلط کر دی، آرام کی نیند، وہ سو گئے، ہر قسم کی پریشانی سے انہیں چھٹکارا مل گیا۔ انسان جب سوتا ہے، اگر آپ خود بھی ذرا غور کریں، آپ جب رات کو سوتے ہیں تو کیسی پرسکون نیند ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، دن کی ساری ٹینشن سے آپ کو چھٹکارا مل جاتا ہے رات کو سونے سے، اور آپ ہر طرح کی پریشانی سے آزاد ہو کر مزے کی نیند سوتے ہیں۔ تو نیند تو اتنی مزے کی چیز ہے، تو یہ نیند اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام پر جو اصحاب الکہف تھے ان پر مسلط کر دی اور وہ 300 سال تک سو گئے، اور پھر 300 سال کے بعد وہ جاگے، اور اس کے بعد پھر وہ جو ہے نا لوگوں کو ہی پتہ چل گیا کہ یہ ہوا تھا معاملہ، انہوں نے پھر لوگوں کو ہی بتا دیا، ٹھیک ہے۔ تو اور وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشان بن گیا، اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں بھی کر دیا، اور لوگوں کو بھی پتہ چل گیا، ان کی جگہ پر لوگوں نے پھر مسجد بھی بنائی کہ یہ ایک عبرت کا مقام ہے، ایک بابرکت جگہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت نازل فرمائی، انہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے نشان بنایا۔ تو یہ ہوتا ہے اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے کا جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کو جزا دی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہجرت اللہ کی راہ میں کرتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی اچھی جگہ ہے۔ تو یہ ہے اچھی جگہ، اس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنا دیا، لوگوں کے لیے ایک نشان بنا دیا، اور اس اچھی جگہ میں نہ روٹی ہے، نہ پانی ہے، نہ رزق ہے، نہ یہ ہے، نہ وہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر رزق کے زندہ رکھا۔ یہ ہے اللہ کا نشان، یہ ہے اللہ کی رحمت، کہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور بغیر روٹی پانی کے اللہ تعالیٰ اسے زندہ رکھنے پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ نشان اللہ تعالیٰ کا، کہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے اس کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے، اسے پھر کسی روٹی پانی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے اللہ کی راہ میں جو ہے نا وہ ایک سٹیپ اٹھایا ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں سٹیپ اٹھایا ہوتا ہے، اپنی جان جو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، زندگی ہے، اس کی حفاظت کی ہوتی ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کی ہوتی ہے، شریروں سے، بری صحبت سے، برے لوگوں سے اپنے آپ کو محفوظ بنایا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر اس کی مدد فرماتا ہے، اور یوں اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب الکہف کی مدد فرمائی۔ تو یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ اللہ کی راہ میں ہجرت اختیار کرنی چاہیے، اور ہجرت کا معنی ایک تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جسمانی اعتبار سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا، اور ہجرت کا یہ مطلب بھی ہوتا ہے کہ اگر انسان کسی غلط جماعت کے اندر ہے، غلط عقیدوں کے اندر ہے، اس کے والدین کا مذہب غلط ہے، گمراہ ہے، مشرکانہ ہے، تو وہ اس غلط عقیدے کو چھوڑ کر اچھے عقیدے کی طرف ہجرت کر جائے۔ یعنی پہلے اگر وہ کسی کافر اور مشرکانہ خاندان میں پیدا ہوا ہے، جماعت میں پیدا ہوا ہے، تو وہاں سے وہ ہجرت کر کے مسلمانوں اور مومنوں کی جماعت میں شامل ہو جائے، صحیح العقیدہ مسلک میں شامل ہو جائے، یہ بھی ہجرت ہے۔ تو جب وہ انسان ایسا کرے گا تو اس میں بھی پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت دنیا میں بھی اس کے لیے ظاہر ہوگی۔ تو یہ ہمیں سبق ملتا ہے اصحاب الکہف کے واقعے سے، کہ ہجرت کرنے والوں کا اللہ کی نظر میں بہت بڑا مقام ہوتا ہے، اور اسے معمولی چیز خیال نہیں کرنا چاہیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔